بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہری وصال مبارک کے تقریباً 10 یوم کے بعد ایک عربی بیاباں سے چل کر مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ صحابہ کرام وہاں موجود تھے، انہیں سلام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک پر غم کا اظہار کرنے کے بعد پوچھا کہ تم میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ حضرت علی کی طرف متوجہ ہوا اور حضرت علی کو سلام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، وعلیکم السلام یا معذر۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے۔ عربی نے کہا، آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اور تمہارے حال کی کیفیت مجھے دکھائی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ تمہارے بارے میں سنا ہے تم سے بیان کروں۔ عربی نے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا، علی بن ابی طالب، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ عربی نے کہا، الحمدللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم عرب کے ایک مرد ہو، تمہارا نام مضر ہے، تم نے اپنی قوم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر دی تھی اور حضور کے اوصاف جمیلہ میں تم نے قوم کو یہ کہا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ منور، گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، جو شخص اس کی پیروی کرے گا نجات حاصل کرے گا، مساکین اور یتامی کا والی ہوگا، خچر پر سوار ہوگا، اپنے جوتے خود پہ بند لگائے گا، شراب نوشی اور زنا کو حرام قرار دے گا، ناحق قتل اور سود سے منع کرے گا، خاتم الانبیاء ہوگا، نماز پنجگانہ ادا کریں گے اور رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے، بیت اللہ شریف کا حج کریں گے۔ اے گروہ، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ جب تم نے اس امر کی طرف انہیں رہنمائی کی تو انہوں نے تیرے ساتھ ظلم و ستم کیا اور تجھے قید میں ڈال دیا۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تیری قوم کو سیلاب سے ہلاک کر دیا گیا اور تجھے قید خانہ سے خلاصی ہوئی، اس کے بعد تیرے کانوں میں غیب سے یہ آواز پہنچائی گئی کہ اے مضر، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تو ان کے صحابہ کرام میں سے ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف جا اور ان کے روضہ انور کی زیارت کر، اور اس طرح تو منازل طے کر کے اب یہاں آن پہنچا ہے۔ عربی نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا، اے علی، آپ کو اس واقعہ کی خبر کیسے ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اور فرمایا ہے کہ میرے وصال کے بعد مضر میری قبر پر آئے گا، تم جب اس سے ملو تو میرا سلام پہنچا دینا۔ مضر نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کی خوشخبری سنی تو خوشی سے آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس نے حضرت علی سے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں، آپ مجھے ان سوالات کے جوابات دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سوالات کرو۔
چنانچہ مضر نے حضرت علی سے مندرجہ ذیل سوالات پوچھے۔ وہ کون سا نر ہے جس کے ماں اور باپ نہیں؟ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے موجود ہوئی ہو؟ ایسا رسول جو نہ جن ہو نہ انسان اور نہ ہی فرشتوں میں سے ہو، چوپایوں اور درندوں میں سے بھی نہ ہو۔ ایسی قبر جس نے قبر والے کو بھی سیر کرائی ہو، ایسا حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا ہو، ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا پھر کبھی نہیں کھایا، زمین کا ایسا حصہ جہاں ایک مرتبہ سورج چمکا اور پھر آج تک نہیں چمکا اور نہ ہی قیامت تک چمکے گا، ایسا پتھر جس سے زندہ کی پیدائش ہوئی ہو، وہ عورت جس سے 3 ساعت میں لڑکے کی ولادت ہوئی، 2 ساکن جو حرکت نہیں کرتے، 2 متحرک جو ساکن نہیں ہوتے، 2 دوست جو دشمن نہیں ہوتے، 2 دشمن جو دوست نہیں ہوتے۔ شے کیا ہے؟ لا شے کیا ہے؟ رحم میں سب سے پہلے کس عضو کی شکل بنتی ہے؟ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوالات کے نہایت تفصیل سے جوابات دیے اور فرمایا، جس نر کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے، جس کے ماں باپ نہیں، وہ حضرت آدم ہیں، اور وہ مادہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی ہو، وہ حضرت حوا ہیں، اور وہ نر جن کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، وہ حضرت عیسیٰ ہیں، اور وہ رسول جو جنات، انسانوں اور فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ کوا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قابیل کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا، اور وہ قبر جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کرائی، وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں 3 دن تک رکھا اور سمندر کی اطراف و اجانب پھرتی رہی، اور وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا، چونٹی تھی جو خوراک کی تلاش میں باہر نکلی تھی کہ دوسری چونٹیاں ایک ستون پر چڑھی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر سر پر تھا۔ اس چونٹی نے اپنی قوم سے کہا کہ خبردار، تمہارے گزرنے سے مٹی نہ گرے، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تم سے تکلیف اٹھائے گا۔ اور وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا پیا نہیں اور قیامت تک نہیں کھائے گا، وہ حضرت موسیٰ کا عصا مبارک ہے جس نے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمے میں ختم کر ڈالا، اور وہ زمین کا ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سے زیادہ سورج نہیں چمکا، وہ دریائے نیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے لیے پھاڑا اور اس کی گہرائی کی زمین دکھائی دینے لگی۔ سورج اس پر چمکا، چنانچہ اس کے نیچے سے غبار اٹھا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے جانے کے بعد وہ پھر مل گیا اور اپنی سابقہ حالت پر آ گیا، اور وہ پتھر جس پر حیوان کی ولادت ہوئی تھی، وہ تھا جس سے حضرت صالحہ کی اونٹنی پیدا ہوئی تھی، اور وہ 2 ساکن غیر متحرک زمین اور آسمان ہیں، اور تحریک سے یہاں مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، اور 2 متحرک جو کبھی ساکن نہیں ہوتے، چاند اور سورج ہیں، اور وہ عورت جس نے 3 ساعت میں بچہ جنا، وہ حضرت مریم تھیں کہ 3 ساعت میں ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور وہ دوست جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے، جسم اور جان ہیں، اور وہ دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے، موت اور زندگی ہیں۔ شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ احسن اشیاء صورت بنی آدم ہے۔ رحم میں سب سے پہلے جس عضو کی شکل بنتی ہے وہ شہادت کی انگلی ہے، اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز فنا ہوتی ہے انسان کے سر کی ہڈی ہے۔ مضر نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے سوالوں کے نہایت تفصیلی جوابات سنے تو وہ آپ کے سر مبارک پر بوسہ دینے لگا۔